بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد علی اصغر علیہ السلام ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں میں یزید کے سامنے لائے گئے تو انہوں نے یزید کے سامنے آ کر کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح قید میں دیکھتے تو قید سے رہا فرما دیتے۔ یزید نے کہا سچ ہے اور قید سے رہا کر دینے کا حکم دے دیا۔ علی اصغر علیہ السلام نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح مجلس میں بیٹھا دیکھتے تو اپنے قریب بلا لیتے۔ چنانچہ یزید نے ان کو اپنے قریب بلا لیا اور کہا کہ اے علی بن حسین علیہ السلام، تمہارے والد ہی نے مجھ سے قطع رحمی کی اور میرے حق کو نہ پہچانا اور میری سلطنت کے خلاف بغاوت کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا جو تم نے دیکھا۔ چنانچہ علی اصغر علیہ السلام نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے جو کوئی مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے زمین میں یا تمہاری جانوں پر سو وہ کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی ہے زمین کے پیدا کرنے سے قبل، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے اور تمام کاموں کا تابع تقدیر ہونا اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے اس پر زیادہ غم نہ کرو اور جو چیز مل جائے اس پر زیادہ خوش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ یہ سن کر یزید خاموش ہو گیا، پھر حکم دیا کہ ان کو اور ان کی عورتوں کو ایک مستقل مکان میں رکھا جائے، اور یزید جو کوئی بھی ناشتہ اور کھانا کھاتا تو اس میں علی بن حسین علیہ السلام کو ضرور بلاتا تھا۔ ایک دن ان کو بلایا تو ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی عمرو بن حسین علیہ السلام بھی آ گئے۔ یزید نے اپنے لڑکے خالد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عمرو بن حسین علیہ السلام سے بطور مذاق کہا کہ تم اس سے کشتی کر سکتے ہو؟ چنانچہ عمرو بن حسین علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں کر سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ایک چھری اسے دیں اور ایک چھری مجھے دیں۔ یزید نے کہا آخر سانپ کا بچہ صاف ہی ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نقل کفر سے بچائے۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ شروع میں یزید امام حسین علیہ السلام کے قتل پر راضی تھا، اس لیے کہ جب ان کا سر مبارک لایا گیا اس نے خوشی کا اظہار بھی کیا، لیکن اس کے بعد جب یزید کی بدنامی سارے عالم اسلام میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور تمام دنیا کے مسلمان اسے اپنا مبغوض ترین شخص سمجھنے لگے تو وہ اپنے کیے پر بہت نادم ہوا اور کہنے لگا اے کاش میں مشقتیں برداشت کر لیتا، لیکن امام حسین علیہ السلام کو اپنے ساتھ گھر میں رکھتا اور ان کو اختیار دے دیتا کہ وہ جو چاہیں کریں، اگرچہ میرے اس اقتدار کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچتا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا اور ان کی قرابت کا یہی حق تھا۔ اللہ تعالیٰ ابن مرجانہ پر لعنت کرے، اس نے ان کو مجبور کر کے قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو یا کسی سرحدی مقام پر پہنچا دو، مگر اس نالائق نے قبول نہ کیا اور ان کو قتل کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں نے مجھے مبغوض ترین شخص ٹھہرا دیا، ان کے دلوں میں میری عداوت کا بیج بو دیا، اب ہر نیک و بد مجھ سے بغض رکھنے لگ گیا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ابن مرجانہ پر۔ دوستو، اس ویڈیو کا مزید حصہ انشاءاللہ کل اسی وقت اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔